أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. صدق اللہ. سورہ توبہ کی یہ آیات جو ہے یہ اس میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر غزوہ تبوک کے ضمن میں یہ صورتیں، یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. گزشتہ آیتوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ منافقین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو، مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا، اور یہ زبان سے ایمان کا کلمہ پڑھ کر یہ اسلام اور مسلمانوں کو اور صحابہ کو نقصان پہنچایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کو کھولا کہ دیکھیں تو یہ منافقین وحی کے ذریعے سے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے امت کو. یا ایہا النبی، اے نبی جی، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقین سے جہاد کیجیے. واغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیجیے. ومأواہم جہنم وبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے. کیونکہ جہاد اصل میں کہتے ہیں کوشش کو، آدمی کوشش کرتا ہے. ایک جہاد بالنفس ہے، نفس کے خلاف آدمی کوشش کرتا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنے نفس کے تقاضوں کو روکنا، یہ بھی ایک جہاد ہے. ایک جہاد مشرکین سے اور کافرین سے جو جنگ کے میدان میں آتے ہیں ان کے ساتھ ہے نا. ایک جہاد اپنے مال کے ذریعے سے، کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگانا. مختلف قسم کے جہاد، کوشش آدمی جو ہے مختلف قسم کی دین کی کوششیں کرتا ہے. تو یہ وہ طبقہ ہے دشمنوں کا جو مقابلے کے لیے آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ نبی جی آپ ان کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، وغلظ کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں. غلظہ عربی میں کہتے ہیں سخت. لیکن ایک ہے اخلاق، کہ ہم عام طور پر لوگوں کے ساتھ چاہے مسلمان ہوں غیر مسلم ہو کیسے رہنا ہے، وہ ہمیں بتایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات شمائل میں ہیں. وَلَيْسَ بِفَضٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ زبان کے سخت تھے، نہ دل کے سخت تھے، اور نہ راستوں میں بازاروں میں چلاتے تھے.
تو غلظ یعنی فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب. غلیظ ایک اردو کا غلیظ ہے وہ الگ ہے، لیکن یہاں غلیظ عربی کا جو قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وغلظ کے معنی ہے سختی. سختی جو ہے زبان کی سختی نہیں ہے، گالی گلوچ دینا، دشمن کو برا بھلا کہنا، دشمن کو نہیں. وغلظ کے معنی اللہ کی طرف سے جو حکم آیا اس حکم کے پورا کرنے میں آپ سخت معاملہ کیجیے. یہ ہے نا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں، وہ معاملہ کیجیے، ہے نا. یہ نہیں سکھایا کہ آپ اپنی زبان کو جو ہے نا ان کے ساتھ، ایک ہے نا ایمان والوں کے صفات میں ایک صفت حدیث میں بیان کی گئی وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ بِالْمُصِيبَةِ إِذَا حَلَّتْ بِالْأَعْدَاءِ. ایمان والے وہ ہیں، ان کی ایک خوبی یہ ہے مقابلے کے وقت، خاص طور پہ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے، ترک الشماتہ، گالم گلوچ، بری زبان کو چھوڑ دیتے ہیں. اذا مصیبت بالاعداء، دشمنوں سے جب ملاقات، سوچیں ایمان والا اپنے نفس کو، اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرتا ہے. یعنی وترک الشماتۃ، شمات کہتے ہیں، شتم کہتے ہیں گالی کو نا، زبان سے برا بھلا کہنا، یہ کسی حال میں جائز نہیں ہے. یہ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے دشمن آبے، مثال کے طور پر اسلامی حکومت ہے، قرآن پاک کے اندر کئی احکامات ہیں. چوری یہ حکم ہے، کسی نے بدکاری کی یہ حکم ہے، کسی نے شراب پی یہ حکم ہے. اس حکم کے پورا کرنے میں آپ نرمی اختیار مت کریں، اس حکم کے پورا کرنے میں آپ کیا کریں، سخت رہیں. یہ معاملہ ہے. وغلظ علیہم کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دشمنوں کو جو چاہے کہو، برا بھلا کہو، سخت کلامی سے، سخت مطلب برے الفاظ، ایسے اجازت نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان دشمنوں کے ساتھ جو دشمن آئے ہیں، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ ایسے تھے عام طور پر. لیکن یہ واقعہ، یہ حکم الگ ایک خاص موقع کے لیے ہے. وہ موقع کون سا ہے؟ وہ موقع جنگ کا ہے. ظاہر سی بات ہے، جنگ میں جو ہے جب دشمن آتا ہے وہاں پر تو مقابلہ ہوتا ہے، وہاں پر تو سختی دکھائی جاتی ہے. یہ بات ہے. یحلفون باللہ ما قالوا. اب منافقین کی عادتوں کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنے ایمان کا جائزہ لے کر اپنی حفاظت کریں. سب سے پہلی چیز، یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. جھوٹ بول دیا، جھوٹ بولنا گناہ ہے. اب اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے وہ قسم کھا رہے ہیں. ان کے دل میں اللہ کے نام کی عظمت نہیں ہے، ان کے دلوں میں اللہ کے نام کی عظمت نہیں ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، جیسے پیٹھ پیچھے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بری بات بول دیتے تھے، مسلمانوں کے بارے میں کوئی بری بات بول دیتے، اسلام کے بارے میں کوئی بری بات. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چلتی، بلاتے آپ نے کہا اس طرح، آپ نے کہا نہیں، پہلے جھوٹ کہتے پھر قسم بھی کھا دیتے. یحلفون باللہ ما قالوا، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، پہلے ہی تم نے کفر کا بول دیا ہے، تمہاری زبانوں سے نکل چکا ہے، اللہ جانتے ہیں. ہاں، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، تم نے اسلام کا اظہار کر کے کفر اختیار کر لیا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. تبوک کے موقع پر ہم کہتے ہیں پلاننگ کرنا. انہوں نے پلاننگ کی کہ نعوذ باللہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں ایک ایسی جگہ سے گزرے، صرف 2 صحابہ تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی تھے. 8-10 منافقین ایک ٹولی بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے ارادے سے نکلے، پلان بنایا. اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی بھیج دی، نبی جی آپ اس راستے سے مت جائیے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے وَهَمُّوا، تم نے تو پلان بنا لیا، تم نے ارادہ کر لیا تھا، بیما اس چیز کا،
لم ینالو، جس کو تم نہیں پہنچ سکے. وہ کیوں نہیں پہنچے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی حفاظت کر لی. چوتھی بات، وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی اچھی حالت کو دیکھ کر خوش ہو. ایک مسلمان، اس کے ایمان کا تقاضا ہے دوسرے کی عزت کو دیکھ کر خوش ہو، دوسرے کی حالت کو دیکھ کر خوش ہو. لیکن نفاق کی علامت کیا ہے؟ جب کوئی آدمی اچھی حالت میں ہوتا ہے تو اندر ہی اندر کڑتے ہیں، اندر ہی اندر، کہ انہیں کیوں مل گئی یہ عزت، انہیں کیوں مل گئی یہ حالت، انہیں کیوں مل گیا یہ مال. اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا، اس پر یہ کیوں اندر سے جو ہے نا یہ کڑتے ہیں، سوائے حسد کے کوئی اور چیز نہیں. یہ اندر جو چھپی ہوئی بیماری ہے. حالانکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اٹھ کر مکہ مکرمہ میں حرم میں بیٹھے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی. کسی نے پوچھا حضرت یہ وقت کون سا نماز پڑھنے کا ہے؟ فرمایا طائف میں بارش ہوئی ہے، اس بارش کی وجہ سے جو ہے انگور کے وہاں باغات ہیں تو اس میں فصل آتی ہے، تو اس کے لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو انہوں نے پوچھا آپ کے بھی باغات ہیں وہاں پر؟ کہنے لگی نہیں میرے نہیں ہیں لیکن ہمارے مسلمانوں کے ہیں. تو مسلمانوں کو فائدہ پہنچنا، خود کو فائدہ پہنچنا. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کے بڑھنے کا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آنے کا سبب بنے، ایمان کی علامت ہے. جیسے گزشتہ کل ہم نے پڑھا، گزشتہ ہفتہ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. منافق نہیں، منافق ایک دوسرے سے، بعضهم من بعض، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے، کیونکہ ان کے تعلقات اغراض کی بنیاد پر، فائدے کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اتنا انہوں نے نقصان پہنچایا اسلام کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچیں، آپ اگر سیرت دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، یعنی روحانی، ایک ہے جسمانی تکلیف، ایک ہے اندر کی تکلیف. منافقین جو ہے نا اندر کی تکلیف دیتے تھے. نعوذ باللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی بڑی تہمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت ہوئی. ایسے کئی قسم کی آپ کو اندر کی تکلیفیں پہنچاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھول دیے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ. ان منافقین سے کہہ دو ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ. اگر یہ توبہ کر لیں ان کے لیے خیر ہی خیر، دنیا بھی اور آخرت بھی. وَإِن يَتَوَلَّوْا. اور اگر یہ توبہ نہ کریں تو ہم يعذبهم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک پکڑ ہم پکڑیں گے. اور جب ہم پکڑیں گے وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر. کوئی زمین میں ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کی پکڑ سے بچا سکے. اللہ کی پکڑ بڑا سخت، جو من ولی ولا نصیر، نہ مدد کے لیے کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی سہارا بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ. یہاں سورہ توبہ میں آپ نے دیکھا ہوگا وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ، بار بار یہ جملے ہیں، ان میں سے، ان میں سے. مطلب یہ ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہونا ہے. یہ ہے وَمِنْهُمْ، ان منافقین میں سے. ایک واقعہ ہے، واقعہ یہ تھا، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، منافق تھا، زبان سے جو ہے اسلام کا دعویٰ کر رہا تھا. کہنے لگا کہ آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ میرے مال کو جو ہے بڑھا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا، یہ اصول ہم ذہن میں رکھ لیں. سبحان اللہ، اتنا بہترین اصول ہے، ہماری زندگیوں میں سکون پہنچانے والا اصول. ما قل وکفا خیر مما کثر والہا. 2 ہی جملوں میں آپ نے ہمارے پریشانیوں کا حل بتا دیا. ما قل وکفا، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، تمہارے مقدر میں جو اللہ نے لکھا ہے، اگرچہ تھوڑا ہو، وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے. مما کثر والہا، اللہ کو متکاثر ہے نا،
اس چیز سے کہ کثرت بھی ہو جائے اور وہ کثرت مال کی کثرت چیزوں کی کثرت بڑھی اور تم اللہ سے آخرت سے غافل ہو گئے۔ آدمی سوچے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا دیکھو میری زندگی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو رکھا اس پر شکر کرو، قناعت کرو۔ چلے گئے، پھر ایک عرصے کے بعد پھر آیا، اس کہنے لگے دعا کریں اللہ مجھے مال دے دے۔ آپ نے پھر کہی، تیسری مرتبہ آپ نے دعا کر دی یا اللہ اس کو مال دے دے۔ اب مال پہلے تو جو ہے وہ مسجد نبوی کے قریب رہتے تھے، مسجد میں آنا بیٹھنا جانا، آدمی قریب گھر کے قریب مسجد کے قریب ہوتا ہے، آنا جانا سہولت ہوتی رہتی۔ اب وہ اس زمانے کا مال جو ہے نا بکریاں تھیں، بکریاں بڑھنے لگی بڑھتی رہی، تو پھر کہاں رکھے، تھوڑا سا اور دور چلے گئے، اور بڑھی تو تھوڑا اور دور چلے گئے۔ پہلے ایک وقت آتے تھے، روز پانچوں نماز میں آتے، پھر اب تھوڑا کم ہوتے ہوتے اب یہ ہوا کہ اتنا مال بڑا، پہاڑوں پہ وادی میں لے کے چلے گئے۔ پہاڑوں پہ، اب پہاڑوں پہ رہنے، جمعہ میں ایک دن آئے، کبھی وہ بھی نہیں، کبھی آئے کبھی وہ بھی نہیں، اب پہاڑوں پہ رہنے لگے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی آدمی نہیں ہوتا تو پوچھتے تھے آپ، تفقد اسے کہتے ہیں۔ تفقد کے معنی اپنے ساتھ صحابہ کی، ساتھیوں کی خیر خبر لینا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہے ثعلبہ ابن حاطب، کہاں ہیں وہ؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال بڑھ گیا، چیزیں بڑھ گئی، مصروف ہو گئے، آج کل تو وہ نہیں آ رہے۔ اچھا، اسی وقت قرآن پاک کی آیت اتری سورہ توبہ کی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، زکوٰۃ کی آیت اتری۔ آپ اس زمانے میں عامل ہوتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو آپ نے بھیجا بھی جاؤ وصول کر کے لاؤ، اور خاص طور پہ پہاڑوں پہ مالدار رہتے تھے، جاؤ ان سے بھی وصول کر کے لاؤ۔ اور اس زمانے میں عامل جاتے زکوٰۃ وصول کرتے، پیسہ نہیں ہوتا تھا، جانور ہوتے تھے، وہ جانوروں کو لے کر آتے۔ تو ایک عامل صحابی جو ہے نا وہ پہنچے ثعلبہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، فرض ہے مال کا ایک حصہ، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو تاوان ہے، یہ تو تاوان ہے، یہ کیسا ہے؟ انہوں نے ہچکچایا، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ چیز، ہم نماز پڑھتے ہیں سب کرتے ہیں، اب یہ زکوٰۃ بھی، یہ تو لگتا ہے ایک ٹیکس کی طرح، ایک تاوان کی طرح ہے، جرمانے کی طرح ہے، نہیں یہ تو میرا مال ہے، میں کیسے دوں؟ ٹھیک ہے، وہ آئے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ بات سنا دی۔ اسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، یا ویح ثعلبہ، ثعلبہ کتنی بڑی تباہی اور بربادی ہو گئی تمہارے لیے، جملہ کہہ کر تم نے کیا کہہ دیا، کیا کر دیا، اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ تو کسی نے مجلس میں یہ بات پہنچا دی، وہ جو ہے نا فوراً دوڑتے ہوئے مال لے کر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیجیے۔ آپ نے قبول نہیں کیا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لے کر آئے، حضرت ابو بکر نے بھی قبول نہیں کیا، جب اللہ کے نبی قبول نہیں کیے میں کیوں کروں؟ حضرت عمر نے بھی قبول نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ جو ہے نا کیا ہوئے، ان کا انتقال ہوا، اس آدمی کا اسی حالت میں انتقال ہوا، نفاق کی حالت میں۔ اب ایک سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا، آ کر کہنے لگا قبول کر لیجئے، میں جو ہے نا، کیا وجہ تھی؟ کیوں آپ نے، ایک آدمی توبہ کرتا ہے تو توبہ میں تو آدمی ایکسپٹ کرتے ہیں، تو یہاں پر اس واقعے میں محدثین نے لکھا ہے یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، یہ آدمی سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، لوگوں میں اپنی امیج باقی رکھنے کے لیے وہ مال لے کر آ رہا ہے۔ یہ بھی ایک نفاق کی عادت ہے کہ اب ہونا نا کہ منافق ایسا رہتا ہے لوگوں میں، مسلمانوں میں، لوگ مجھے مسلمان سمجھے، اگر واقعی سچے دل سے وہ توبہ کرتا، واقعی اوپر کی آیت میں ایک واقعہ ہے، ایک جلاس نامی ایک شخص تھے، منافق تھے، بعد میں صحابی بن گئے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، انہوں نے توبہ کر لی، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ ایک منافق، انہوں نے توبہ کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نفاق سے توبہ کرتا ہوں، توبہ وہ توبہ کی بات ہے۔ تو یہ آدمی توبہ نہیں کیا،
اندر ہی اندر کیا تھا کہ بھئی کہ نہیں بھئی مسلمان مجھے کیا سمجھیں گے، کیا بولتے رہیں گے، اس لیے اپنی امیج کو، اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے وہ مال، تو اللہ نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ نے ہمیں جو مال عطا فرمایا، اس مال کا حق جو ہے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی شکل میں ہو، خوش دلی سے ہمیں ادا کرنا۔ جس طرح نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، ہمارے بدن میں بھی اللہ کا حق ہے، ہمارے مال میں بھی اللہ کا حق ہے۔ وہی فرمایا وَمِنْهُمْ، دیکھیے قرآن کا وَمِنْهُمْ، ان لوگوں میں سے بعض عاہد اللہ سے اگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، کیا لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں کچھ دے دے، لنصدقن، ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم صدقہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ آدمی سوچتا ہے اللہ مجھے کچھ دے دے، کچھ دے دے، کچھ دے دے، میں ضرور کروں گا، ضرور کروں گا، جب دے دیں گے تو پھر بزی ہو جائے گا آدمی۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اس شخص کو، ایک سوال ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، یہ آیت اتری ایک آدمی کے بارے میں، لیکن یہاں پر واحد کا سنگولر کا صیغہ نہیں ہے، سنگولر نہیں ہے بلکہ جمع ہے۔ جمع کا مطلب یہ قیامت تک ایسے کوئی بھی آ سکتے ہیں، اس لیے اپنی حفاظت کرو۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ نے جب ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا، بخلوا بِهِ، انہوں نے بخل کرنے لگے۔ بخیل کیا ہے؟ اللہ کا حق ادا نہیں کی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، وَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرنے لگے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اللہ نے دل پر مہر چپکا دی قیامت تک کے لیے، سیل لگا دی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مہر لگا دیتے، ختم اللہ تعالیٰ مہر لگاتے ہیں، مہر اللہ لگاتے ہیں، ہاں، لیکن سبب انسان اختیار کرتا ہے، انسان کفر اختیار کرتا ہے، گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، موقع دینے پر بھی نہیں سنتا، پھر اللہ مہر لگا۔ وہی فرمایا بما اخلف اللہ ما وعدوا وبما كانوا يكذبون، اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کیا، اسی لیے وعدے کی خلاف ورزی یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے وعدہ کرے، پورا کرے۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بھی نفاق کی عادت ہے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 بڑی عادتیں، بولتا ہے تو جھوٹ، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، ان کی تنہائیوں کو بھی جانتا ہے، ان کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، وَنَجْوَاهُمْ، اور ان کی سرگوشیوں کو بھی اللہ۔ نجوا کسے کہتے ہیں؟ 2 آدمی بیٹھ کر آہستہ سے بات کریں، 2 آدمی بیٹھ کر آہستہ سے تیسرے کے بارے میں بات کریں، اس کو نجوا کہتے ہیں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہوں، چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اسی لیے جو ہے نا، چاہے ہم زبان سے، چاہے لکھنے سے، چاہے واٹس ایپ سے، آدمی بہت محتاط، یہ یقین ہو، الم یعلموا، یہ علم حاصل کر لو، اس کا علم حاصل کر لو۔ کس چیز کا علم؟ ان اللہ یعلم، اللہ اچھی طرح جانتا ہے، سرہم ونجواہم، دلوں، سر کہتے ہیں اندر کی سیکرٹ، میرے دل میں کیا ہے کس کے بارے میں، ونجواہم، اور میں جب ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کانا پھوسی کرتا ہوں، کسی کو کان میں کہتا ہوں تیسرے کے بارے میں، کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، یقیناً اللہ غیب کی چیزوں کو اچھی طرح علام الغیوب ہے، کسی چیز سے چھپے نہ چھپے، اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نفاق کی خصلتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے اسی کا تذکرہ ہے اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے جمعرات